محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. وہ ذمہ داری اور وزن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا اور صحابہ کے اوپر تھا تو وہ آج کے ان امتیوں پر بھی ہے، جس طرح اس دور کے ان امتیوں پر تھا کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جانے والا دین آج ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، اور ہمیں بھی اسی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، جس ذمہ داری کو پھر وہ اقامت دین کی ذمہ داری کہا جا رہا ہے. تو اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تیاری کے جو مراحل اور مدارج ہوں گے جو اس دور کے لوگوں نے اختیار کیے، وہ اس دور کے لوگوں کو بھی اختیار کرنے پڑیں گے. اس لیے یہ سورہ مبارکہ ہمارے لیے بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، ان تمام کے تمام احکامات کو ہم سب لوگوں نے سمجھنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیات نازل ہوئیں، اور خصوصاً جو پہلی 7 آیات نازل ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ آپ کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو 8 سے 14 نمبر جو آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، ان کے لیے ایک خاص بات ہے جو رب کائنات نے بیان فرمائی کہ جو ذمہ داری ہے آپ کے اوپر اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، یعنی کہ اللہ کے رب العالمین کی طرف سے جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کرو، ان کو بیدار کرو، ان کو جگاؤ کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکو، ان کو کمروں سے پکڑ کے روکو. تو یہ جو ذمہ داری تم ادا کرنے جاؤ گے، تم اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے آپ کو ساری کائنات کی ہستیوں سے، چیزوں سے، لوگوں سے، معاملات سے کاٹ کر خود کو رب کائنات سے جوڑ نہیں دیتے. تو رب سے جڑنے کا معاملہ آیا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت دی گئی. اور پھر رب سے جب انسان جڑتا ہے، رب کے حوالے خود کو کر دیتا ہے اور رب کے احکامات کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو رب کے احکامات کے تحت گزاری جانے والی زندگی یقیناً اس معاشرے کے اندر اسی طرح قابل قبول نہیں ہوگی جس طرح ہر دور کے معاشروں کے اندر دعوت حق کو لے کر چلنے والے لوگوں کے لیے اس زمانے کی مخالف قوتوں نے مخالفت کی ہے یا اس کے لیے مداخلت کی ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے. تو اس مقابلے کی جب صورتحال آ جائے گی، لوگ اس دعوت کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ آگ کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر ان آیات کے اندر جو اگلی تلقین کر دی گئی وہ تھی صبر کی تلقین. اور اسلام جس صبر کی بات کرتا ہے یا قرآن جس صبر کی بات کرتا ہے، وہ صبر وہ جو ہماری زبانوں کے اندر سندھی اردو میں صبر استعمال ہوتا ہے اس سے مختلف ہے. ہمارے یہاں صبر یہ کہ کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی کوٹ رہا ہے تو صبر سے برداشت کرتے رہو، پٹتے رہو. اسلام یہ بات نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ قدموں کو زمین کے اوپر جماؤ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ گاڑے رکھو. آپ کے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے. دعوت کی راہوں میں اور میدانوں میں یہ قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے، کمزور نہیں پڑنے چاہیے، ان کے اندر لرزش نہیں آنی چاہیے. یہ مستحکم قدم بن کر اللہ رب العالمین کی دین کی راہوں کے اوپر آپ کو آگے لے کر چلنے والے قدم بننے چاہیے. تو 2 بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ جو اس سورہ کے 8 سے 14ویں آیت کے اندر کہی گئی. پہلی بات یہ، خود کو کاٹو، رب سے جوڑو. یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ بنیادی کام ہے. اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو. زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ہے. اور پھر یہ کہ جب اللہ کے لیے جینا اور مرنا یہ تم شروع کرو گے، اس کے اوپر آنا شروع کرو گے، تو یہ ایک مداخلت ہوگی، مزاحمت ہوگی اور تکلیفیں آئیں گی. ان تکلیفوں کو پھر اللہ کی خاطر برداشت کرو. پھر وہ مراحل آئیں گے جو مکے کے دور سے شروع ہوتے ہیں. صحبتوں کا ایک انداز ہوگا، تکلیفوں کا ایک انداز ہوگا، انگاروں پر لٹا دیا جائے گا، پتھر سینے پہ رکھ دیے جائیں گے. اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر میخیں گاڑ گاڑ کر آپ کو سولیوں پہ لٹکا دیا جائے گا. یہ سارا معاملہ آئے گا. اس طرح ہی دعوت کی راہوں کے اندر یہ بھی ہوا. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ آل رسول کو کربلا کے میدان میں کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے گا اور شہادت کے منزلوں تک پہنچا دیا جائے گا. یہ دعوت کی راہوں کے اندر پیش آنے والے مراحل ہیں جن کے لیے اہل ایمان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یہ دعوت اس وقت قائم ہوتی ہے جب اس کو لے کر چلنے والے اپنے ذہنوں کے اندر اس راہ کے اندر آنے والے مراحل کو لے کر پھر ان راہوں کے اوپر آگے چلتے ہیں. تو پھر وہی اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما کر ان راہوں پر آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. فی ظلال القرآن کے مفسر قطب شہید فرماتے ہیں کہ اہل قریش نے، ان کا ایک ادارہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں پر وہ جمع ہوا کرتے تھے. کٹھ تھیندا اوننجا اوتاق تھی ان کی، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. اور جہاں ان کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو اس اجلاس کی شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ 40 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ وہاں کر نہیں بیٹھ سکتا تھا. 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ آ کے وہاں بیٹھا کرتے تھے اور پھر وہاں مشورے ہوا کرتے تھے. دعوت کا بالکل ابتدائی دور ہے، بالکل ابتدائی دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ